ताए रसूल भारत की जमीन पे आए और खुदा की कसम फिर उन्होंने दीन कैसे फैलाया। एक रस्म होती है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने की, मंदिरों में होती है कि नहीं, वो बात अलग है कि नालियों में दूध बहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब के बच्चे के पेट में घूंट दूध नहीं जाना चाहिए। ये कैसा धर्म है साहिब तुम्हारा कि बच्चे दूध के लिए भूखे तड़पते रहे और तुम्हारा दूध नालियों में बहता रहे। अल्लाह अकबर, ये इनकी रस्म है, लेकिन ये जानेंगे इनका मजहब है। लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी, चूंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं, कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाजत दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए। फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई, कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज है। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसी गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा, देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूं तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो मैंने ये कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो। जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए, जैसे इतना कहा है वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया सुनता नहीं कौन कह रहा है, मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले। उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। जैसे इतना कहा है पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। और पीता क्यों नहीं, कहने वाला कोई आम न जाना था, जबान गरीब नवाज की थी। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। बच्ची ने दूध पिलाया और जैसी चली घर की तरफ उसके बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरों पे खून, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। और मुझे बताइए अगर कोई बेटी अकेली जंगल से आ रही हो और बदन खून में लथपथ हो, सर से खून बह रहा हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने चोट खाई है।
طرح طرح کے گمان لوگوں کے دل میں آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات لوگوں کے دل میں آتے ہیں۔ بیٹی پنڈت کی تھی، جب گھر کی طرف چلی ہے، بستی میں قدم رکھا، بستی والوں میں شور ہو گیا کہ پنڈت جی کی بیٹی دیکھو خون میں نہا کے آئی ہے۔ اللہ اکبر، گاؤں والے لوگ پیچھے پیچھے ہو گئے۔ بچی گھر آئی ہے، اللہ اکبر، باپ نے بیٹی کے ماتھے پہ خون دیکھا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ تڑپ گیا، کہنے لگا بیٹی بات کیا ہے؟ اس نے کہا بابا میں دودھ لے کر کے گئی تھی اور میرے بھگوان نے دودھ پینے سے انکار کیا، انہوں نے دودھ نہ پیا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر دودھ نہیں پیو گے تو میں تمہارے چرنوں میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ کہہ کے میں نے جب سر ان کے قدموں پہ مارا ہے، اللہ اکبر، سر قدموں پہ مارا ہے، وہ کہتی ہے تب میرے جسم میں خون بہا ہے، تب سر پھٹا خون بہنے لگا، لیکن بابا میں دودھ پلا کے آئی ہوں۔ بچی نے جیسی اتنی بات کہی، باپ کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں بابا میں نے دودھ پلایا ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹے پوری زندگی گزر گئی اسی پتھر کی عبادت کرتے کرتے، آج تک ہم دودھ نہ پلا سکے، تو ایک دن میں کیسے دودھ پلا سکتی ہے؟ گاؤں والوں نے اتنا سنا، کہنے لگے پنڈت تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، دودھ نہیں پلایا ہے، پتھر تو دودھ پی ہی نہیں سکتے، بچی تیری عزت لٹا کے آئی ہے، کسی نے اس کی آبرو لوٹی ہے، اس لیے یہ آ کے باتیں بنا رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور یار جب کسی کو بھی عزت کا تانا دیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی دھرم کی بیٹی ہو، عزت سب کو پیاری ہوتی ہے۔ جب گاؤں والوں نے کہا تھا کہ تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، یہ کہیں منہ کالا کر کے آئی ہے، عزت لٹا کے آئی ہے، یہ بہانہ بنا رہی ہے، باپ نے بیٹی کے قدموں پہ اپنا سر کا جو ٹوپی تھی وہ رکھی اور رکھ کے کہنے لگا بیٹی اے میری بیٹی میری عزت بچا لے، سچ بتا بات کیا ہے؟ بچی کہنے لگی بابا میں دودھ پلا کے آئی ہوں۔ باپ نے کہا جھوٹ نہ بول۔ بچی نے کہا بابا کس کی قسم کھلاتے ہو؟ میں سب کی قسم کھانے تیار ہوں، لیکن سچ یہی ہے دودھ پلا کے آئی ہوں۔ جب بیٹی نے بات پہ یہی جواب دیا، گاؤں والے کہنے لگے پنڈت جی اگر یہی سچ ہے، اگر آج اس نے دودھ پلایا ہے تو پھر کل بھی تو یہی دودھ پلا سکتی ہے، کہ چلیے کل ہمارے سامنے دودھ پلائے تب مانیں گے کہ تمہاری بیٹی سچی ہے۔ باپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، کہا بیٹی تیرا کیا فیصلہ ہے؟ کیا تو دودھ پلانے کے لیے پھر سے تیار ہے؟ بچی نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا، پھر سے پورا گاؤں اور یہ بچی اسی مندر کی طرف چلے ہیں جہاں بچی نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ جب اسی مندر کے دروازے پہ بچی گئی ہے، جانے کے بعد پورا گاؤں تماشائی ہے، باپ بھی ساتھ میں ہے۔ بچی نے جا کے دودھ کا پیالہ رکھا اور رکھنے کے بعد پھر کہتی ہے مہاراج دودھ پی لیجئے، میرے بھگوان دودھ پی لیجئے، لیکن وہ پھر پتھر ہے، دودھ کیسے پیے؟ بچی نے جب کہا دودھ پی لیجئے، پیتے کیوں نہیں ہو؟ گاؤں والوں نے کہا لگایا، کہا سن پنڈت ہم نے پہلے ہی کہا تھا تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، یہ منہ کالا کر کے آئی ہے اس لیے اپنی عزت بچا رہی ہے۔ جب اتنی بات بچی نے سنی ہے، بچی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بچی کی آنکھ میں آنسو آئے لیکن ساتھ ہی غصہ بھی آیا۔ بچی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی، توجہ کرنا، بچی جلال میں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی دودھ پیتا ہے یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا، دودھ پیتا ہے یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا۔ جیسی اتنی بات بچی نے کہی ہے، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا ہے، دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ پھر جب پتھر کی مورتی نے دودھ پی لیا ہے، کہنے لگی بابا دیکھو کل بھی ایسے ہی دودھ پیا تھا، آج بھی دودھ پی لیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی یہ بابا کون ہے بتا تو سکی، کل کون آیا تھا؟ بچی نے کہا بابا میں اس کا نام تو نہیں جانتی ہوں، لیکن ادھر سے آیا تھا ادھر گیا تھا، پورا گاؤں اس ڈگر پہ نکل گیا جس پہ غریب نواز گزر کے گئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے جا کے دیکھا میرے غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانے کے بعد کہا تھا بیٹی یہی بابا ہے؟ کہا ہاں یہی بابا ہے۔ پنڈت قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مہاراج تم بھگوان ہو، جس کے کہنے سے پتھر نے دودھ پی لیا ہے، اتنا کہا ہے۔ غریب نواز نے نکاح کرم اٹھائی ہے، فرماتے میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں کوئی بھگوان نہیں ہوں۔ کہا بتاؤ تو سکی پھر کس کی پاور ہے جو پتھر دودھ پی لے؟ غریب نواز نے کہا تھا وہ میری پاور نہیں بلکہ وہ اس کی پاور ہے جس کو غریب نواز پوجا کرتا ہے۔ کہا کون ہے وہ؟ غریب نواز نے کہا تھا وہ ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، غریب نواز کو بھی پیدا کیا ہے، اگر پوچھنا ہے تو خدا کا پوچھو۔ سب نے کہا تھا، یہ کہہ کے غریب نواز چلے، توڑے قدم پکڑے لوگوں نے، کہا غریب نواز آگے نہ جائیے، پہلے ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان بنا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت اسلام، عظمت اسلام، عظمت اسلام، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ
علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سرزمین عدل پور نعرہ تکبیر نعرہ رسال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کے کردار کو اپنائیے، بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ دوست کی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی ہو۔ میرے حضور کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی، ننگے سر آئی، میرے حضور نے اپنی مزمل والی چادر سر پہ ڈال دی، مزمل والی چادر ڈال دی۔ کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا، حضور یہ برکتوں والی چادر اور ایک دشمن کی اور کافر کی بیٹی؟ میرے حضور نے فرمایا چپ ہو جاؤ، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے وہ مومن کی بیٹی ہو چاہے وہ کافر کی بیٹی، اور جو کافر کی بیٹی کو اتنی عزت دے، اگر اس کی امت کی بیٹی کی آنکھ میں کوئی آنسو دے تو پھر وہ سوچ لے قبر میں مصطفیٰ کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ میرے حضور نے تو فرمایا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں